اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ پچھلی والی آیات میں کل جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ موسیٰ آپ نے جتنی بھی چیزیں مانگی تھی ہم نے سب چیز آپ کو عطا کر دیا۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى کہ موسیٰ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ پر ہم نے بہت احسانات کیے ہیں۔ اب کیا احسان کیے ہیں وہ آگے بتلا رہے ہیں کہ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم نے آپ کی امی سے جو ہے وحی کے ذریعے بات کی تھی، جیسا کہ ابھی ہم آپ سے وحی کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کی تھی آپ کی امی سے کہ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، اس بچے کو جو ہے صندوق میں ڈال دو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فرعون نے کہا تھا کہ ایک سال جو ہے اس سال کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو معاف کر دیا جائے گا، دوسرے سال کے اندر جو بچے پیدا ہوں گے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اتفاق سے یہ ہوا کہ جس سال لڑکوں کو مارنے کا یہ تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ دیکھیں اللہ بھی اپنے ہڈمی میں جب آ جاتے ہیں تو کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں کہ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، ہم نے آپ کی امی سے کہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو کیا کیجئے؟ فی التابوت، تابوت جو ابھی کے زمانے میں کہتے ہیں کہ تابوت، اسی کو صندوق میں اپنے بچوں کو ڈال دیجئے۔ اب ڈالنے کے بعد کیا کیجئے کہ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دیجئے کہ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، کہ دریا جو ہے کیا کرے گا، وہ خود بخود دریا جو ہے اس صندوق کو جو ہے کنارے تک پہنچا دے گا جہاں اس کا منزل مقصود ہوگا۔ یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس بچے کا دشمن ہوگا وہ اس کو اٹھا لے گا۔ دیکھیے قرآن نے کیا زبردست الفاظ استعمال کیا ہے۔ آج ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی ارے بچہ کو ڈال دیں گے تو کیسے کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، لیکن قرآن کیا کر رہا ہے کہ عدو لی وعدو لہ، یہ بچہ کو وہی اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور تمہارا بھی دشمن ہوگا۔ کیا زبردست قرآن نے الفاظ استعمال کیا ہے۔ اگر لوگ ایک منٹ کے لیے سوچے تو اللہ اگر چاہے، بتائیے کہ ایک فرعون کے گھر میں جو ایک نبی پل رہا ہے، اور ایسا فرعون اتنا بڑا ظالم بادشاہ جس بچے کو دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، اسی بچے کو جو آج کیا ہو رہا ہے، اسی کے محل کے جو ہے کنارے جو اس کے گھر کے پاس جو ہے اسی صندوق کو وہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جیسے ہی فرعون کی بیوی ہے آسیہ جو ہے اس صندوق کو اٹھایا کھول کے دیکھا تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اس کے دلوں کے اندر ایسا محبت ڈال دیا کہ بس بچے کو دیکھتے ہی اس کا دل تڑپ اٹھا، خوشی سے جو جھومنے لگی وہ، اور کہنے لگی کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی امی سے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کی امی سے کہا تھا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس بچی کی پرورش میری نگرانی میں ہوگی۔ کس کی نگرانی میں ہوگی؟ اللہ کی نگرانی میں ہوگی۔ جی اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اب یہاں جو ہے آسیہ جو ہے اس صندوق کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد جیسے ہی دیکھا، جب وہ دیکھنے لگی صندوق کھول کے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو ایسا ان کے چہرے پہ روشنی چمک، جو چمکدار جو بچے کی جو خوبصورتی کی جو علامت ہوتی ہے، جیسے ہی وہ دیکھی اس کے دل میں جو ہے وہ القیت علیک محبۃ منی کا استعمال کیا، اور محبت کے معنی آتے ایسی محبت کہ وہ آدمی اس کو لیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جیسے کہ ایک چیز ہے جس کے اس چیز پہ اگر ہماری نظر اچانک اگر پڑ جائے اور وہ چیز آپ کو ایسی بھا جائے کہ آپ کو لیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، آپ 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں گھومے گا کہ وہ سامان بہت اچھا تھا، لے لیتے کاش کہ اچھا ہوتا۔ تو ایسے ہی جیسے ہی انہوں نے اپنے اس بچے کو دیکھا تو وہ رہ نہیں پائی، فوراً اس بچے کو اپنے گھر کے اندر لے آئی۔ اور وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، قرآن نے کیا زبردست الفاظ استعمال کیا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہم اس بچی کی ایسی پرورش کریں گے
کہ یہ ہماری نگرانی میں پرورش ہوگی۔ اذ تمشی اختک، جب آپ کی بہن یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، فتقول، وہ کہنے لگی کہ هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں آپ کو اس بچے کا رکھوالی یعنی ایسی عورت کا میں آپ کو پتہ بتلاؤں کہ جس کا یہ دودھ پی کے یہ بچہ جو ہے کیا ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آسیہ جو گھر کے اندر لی تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اب دودھ کسی کے وہ نہیں پی رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اب لوگوں نے کہا کہ کیسے ہوگا یہ مسئلہ حل؟ تو اتنے میں جو ہے اللہ نے دیکھی کہ ان کی بہن کو وہاں تک پہنچا دی۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، کہ ہم نے آپ کی بہن کو جو ان کے محل کی طرف، فرعون کی محل کی طرف بھیج دیا۔ اور جیسے ہی وہ گئی تو دیکھی کہ اس طرح کے ماجرا ہے تو فوراً وہ کہنے لگی کہ فتقول، فا کا لفظ استعمال کیا جھٹ سے، فتقول هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں آپ کو اس بچے کے دودھ پلانے یعنی کہ ایسی عورت کا میں پتہ بتلاؤں جو ان کو جو دودھ بھی پلائے اور یہ بچہ ابھی خاموش ہو جائے۔ پھر لوٹا کر کے امی کے پاس بھیج دی۔ بہن بولی، جی جی بات آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن جو تذکرہ کیا کہ اذ تمشی اختک، اختو کے معنی آتے ہیں بہن۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے کہ ہم نے آپ کی بہن کو فرعون کے محل کی طرف بھیجا۔ تمشی کے معنی آتے ہیں چلنا، چل کے گئی۔ فتقول، فا کا لفظ استعمال کیا ہے، جھٹ سے وہ جیسے ہی وہاں جا کے ماجرا دیکھی جھٹ سے کہنے لگی کہ هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں آپ کو ایسی عورت کا پتہ جو آپ کو بتلا دوں جس سے یہ بچہ جو ہے اس عورت کا دودھ بھی پینے لگے اور بچہ بھی خاموش ہو جائے۔ آگے سمجھ میں جی۔ اور آگے فرمائے کہ فرجعناک الی امک، اور ہم نے پھر آپ کو آپ کی امی کی طرف کیا کر دیا، واپس لوٹا دیا۔ دیکھیے وہی موسیٰ علیہ السلام کی امی ڈر رہی تھی کہ کیسے کیا ہوگا، ہمارا بچہ کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا۔ ایک عورت اپنے بچوں کو جو ہے اگر کچھ ہو جائے تو عورت نہیں سہ پاتی ہے، لیکن یہاں تو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو تابوت میں ڈال دیجئے۔ اگر ابھی کی عورت سے بھی کہا جائے کہ اپنے بچوں کو تابوت میں رکھ، پاگل نہیں ہو گئے آپ؟ نہیں تو صحیح بات بھی صحیح ہے، پاگل آدمی کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے احسان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ، وحی کے ذریعے ان کی امی کو بتایا، تب نہ ان کا امی کا دل مطمئن ہوا۔ نہیں تو ایسے کون ڈالے؟ جی جی، ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں، ابھی کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی تو ڈالنا بھی بیوقوفی ہے نا۔ وہی نا، اگر ابھی کے دور میں اگر عورت سے کہی جائے بات تو فوراً وہ کہے گی اب بیوقوف ہے۔ ہاں، لیکن جب یہاں پہ جو ہے پھر بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امی ہلکا سا ڈری، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا حکم ہے ہم ڈال دیتے ہیں، اللہ نے دل مضبوط کیا۔ ڈال دیں گے۔ تو فرجعناک الی امک، کہ ہم نے آپ کے امی کے پاس جو پھر کیا کیا، ہم نے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا کہ کئی تقر عینھا، کہ ان کی آنکھیں کیا ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور ولا تحزن، اور ہم نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، خوف مت کھائیے، ہم آپ کے بچوں کو فوراً دوبارہ آپ ہی کے پاس بھیجیں گے پرورش کے لیے، دودھ پلانے کے۔ ایسے ہو کر کے اب آگے فرمائیں کہ وقتلت نفسا، اور پھر اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے فرعون کی ہی اس میں رہ کے جو ہے وقتلت نفسا، ایک شخص کا آپ نے قتل کر دیا تھا مکہ مار کے گھسا۔ تو فنجیناک من الغم، میں ہم نے آپ کو اس غم سے جو ہے نجات دلایا۔ یہ باتیں ابھی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ کہ فنجیناک من الغم، میں ہم نے آپ کو اس غم سے جو کیا کیا، چھٹکارا دلایا۔ بتا رہے ہیں وفتناک فتونا، اور اس کے بعد آپ کیا کیے کہ آپ جو ہے ایک فتنے سے جو ہے چھٹکارا حاصل کیے، اور آپ غم تھے، پریشان حال تھے، ہم نے آپ کو اس سے نجات دلایا۔ اور آگے فرمائے کہ فلبثت سنین فی اہل مدین، اور آپ کئی مدتوں تک، کئی سال تک آپ کہاں رہے، مدین میں رہے۔ جب یہاں سے حادثہ ہوا تھا، مکہ جو مارا گیا تھا، تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے یہاں سے بھاگ گئے تھے کہ اگر ہم فرعون کے پاس جائیں گے اور شکایت وہاں پہنچے گی تو فرعون ہم کو بخشے گا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے تھے، مدین چلے گئے تھے۔ کئی دنوں کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام مدین سے جو ہے چلے گئے، پھر جو ہے واپس آئے کہ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ،
یہاں قرآن دیکھیے کہ بہت اچھی بات اور پوائنٹ کی بات بتلا رہا ہے کہ موسیٰ ہم نے تم جو ہے وہیں پہ دوبارہ آ گئے جہاں ہم نے مقدر میں تمہارے مقدر میں لکھا تھا کہ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ ہم نے تم کو وہیں دوبارہ لے آیا جہاں تم آنا نہیں چاہتے تھے. ظاہر سے نہیں آنا چاہتے تھے، وہ راستے میں اس کو مار دیا تھا تو وہ راستے سے وہاں سے نکل گئے تھے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے. تو اللہ دیکھیے مقدر کیا اس کو جو ہے تقدیر میں کیا لکھا تھا، دیکھیے فوراً ان کو جو دوبارہ کئی سال کے بعد اسی جگہ وہاں پہ لائے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور ہم نے آپ کو جو ہے خاص اپنے لیے چنا ہے کہ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. لہٰذا اب یہاں پہ جو ان کے احسانات ختم ہو گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ آپ چپ چاپ اب یہاں سے نکلیے. اذهب آپ جائیے، انت آپ واخوک اور آپ کا بھائی یعنی کہ ہارون علیہ السلام، بآیاتی ہماری آیتوں کو لے کر، کہ ولا تنیا فی ذکری، اور آپ ہماری جو ہے دعوت و تبلیغ والا کام میں جو ہے کیا کرتے ہیں کہ سستی مت کیجیے. دیکھیے قرآن کئی جگہ جو ہے دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ دعوت تبلیغ والا کام کیوں ہو؟ بھائی تمام نبیوں کا یہی کام رہا ہے. ہمارا آپ جو اس طرح جو بیٹھے ہوئے ہیں خاندانی مسلمان، انہی کی بدولت ہے. اللہ کے نبی کے جانے کے بعد 100 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، اسلام مٹ رہا تھا. ایسے حالات میں جو ہے محمد بن قاسم جو ہے بہت بڑے جو ہے مجاہد والے، اور جو ہے جو ابھی جو ہے جن کے مزار جو ہے دہلی کے اندر، کیا نام ان کا، خواجہ اجمیری، کیا ان کا، نظام الدین صاحب. یہ ایسے لوگوں کو اللہ نے جو ہے اس ہندوستان کے اندر دنیا کے اندر پھیلایا. مولانا الیاس صاحب، ایسے لوگوں کو جو کھڑا کیا، تب جا کے جو ہے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. پورا دنیا میں بہت لوگ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے گا، تاریخ دعوت و عظیمت، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد 100 سال بھی نہیں پورا ہوا تھا، اسلام دنیا سے مٹ رہا تھا. ایسے حالات میں لوگوں نے یہ والا کام شروع کیا کہ دعوت و تبلیغ والا کام کیا جائے. مولانا الیاس فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے گھٹن محسوس کر رہے تھے، لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے یہ جو ہے لوگوں تک جو ہے پیغام پہنچایا جائے. ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک مدرسہ کھولا جائے. پھر ان کے ذہن میں آیا کہ مدرسہ اگر کھولیں گے تو یہاں پہ مخصوص لوگ آ جائیں گے، 20 سال کے 15 سال کا نوجوان بچہ آئے گا. باقی جو 50 سال کے جو عمر کے لوگ ہیں، 80 سال کے جو عمر کے لوگ، ان کو کیسی دعوت پہنچایا جائے؟ تو انہوں نے یہ والا کام شروع کیا کہ بھائی چلو جان بھی لگے، مال بھی لگے، اللہ کے راستے میں نکلیے. قرآن یہاں پہ پیچھے بھی 10 مطلب سمجھے کہ تذکرہ آ گیا قرآن میں، اور قرآن میں جس چیز کا تذکرہ آتا ہے وہ چیز فرض ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے. آج جو ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں جو آ رہی ہیں، ہم جو پریشان حال ہے، کیوں؟ ہم نے اصل جو کام ہے، نبیوں والا جو کام ہے، وہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نمازی ہیں، باقی کچھ بھی ہم سے کیا مطلب ہے. سب سے اہم جو کام ہوتا ہے کہ یہاں قرآن نے کیا کہ ولا تنیا، سستی مت کیجیے، فی ذکری، میری جو کام، میرا جو کام ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہم نے جو آپ کے اوپر جو ذمہ داری دی تھی کہ دعوت و تبلیغ والا کام، اس کام میں آپ سستی مت کیجیے گا. آپ اب یہاں سے چلے کہ اذهبا، یہاں سے نکلے کہ الی فرعون، فرعون کی طرف، انه طغى، کہ بے شک وہ جو فرعون جو ہے سرکش ہو گیا تھا، بہت آگے نکل چکا تھا وہ. اور اسے کہیے گا کہ فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. یہاں دیکھیے قرآن نے بہت ہی اچھی بات بتلایا ہے کہ ایک اصول بتایا ہے. اگر آپ دعوت و تبلیغ والا کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیا اصول اپنانا چاہیے، وہ یہاں پہ ٹرپ بتا رہے ہیں. ایک سمجھے کہ پوائنٹ کے بعد بتلا رہے ہیں کہ فقولا له قولا، آپ ان سے بالکل نرمی سے بات کیجئے گا. کیوں؟ کہ لعلہ، شاید کہ ہو سکتا ہے، یتذکر، کہ وہ آپ کی ہماری نصیحت کو قبول کرے، یا او یخشا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے جو ہے ڈر جائے. یہ چیز ہے. اگر ہم فوراً ان کے اوپر جو ہے، جیسے کہ کوئی شخص اگر گیا ان کو دعوت دینے کے لیے، اب اگر ہم فوراً ان کے اوپر کہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تم جہنم میں جاؤ گے، یہ ہو، تو انسان تو بھڑک جائے گا. تو قرآن یہاں پہ یہی کہا کہ فقولا له قولا، آپ ان سے بالکل نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بات کیجیے گا. ہماری جو ہم نے آپ کو جو نشانیاں دی ہیں وہ آپ ان کے سامنے پیش کیجیے گا پہلے. قال ربنا، اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قال ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف، ہم تو بہت ڈر، ہم کو بہت ڈر لگ رہا ہے. کیسے ہم ان کے پاس جائیں،
کہ این فرطا علینا، کہ وہ جو ہے ہم سے جو ہے بغاوت کر بیٹھے، سرکشی کرنے لگا ہمارے ساتھ، یا او این یطغا، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری بات وہ نہ سنیں۔ این فرطا کا معنی آتا ہے کہ جیسے ہم ان کے پاس پہنچیں گے ہو سکتا ہے وہ ہم کو وہاں سے نکال کے بھگا دیں، اور او این یطغا کا مطلب آتا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے کچھ بات رکھیں، آپ کی نشانی ان کے سامنے بیان کریں، تو وہ جو ہے بک بک کرنے لگے، ہماری بات وہ سنے ہی نہیں، نہ وہ سنے اور نہ سننے دے کسی کو، ایسا نہ ہو، اس وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ قالا، کہہ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ڈریے نہیں، لا تخافا، آپ مت ڈریے، اننی معکما، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہ اسمعو، میں خوب دیکھ رہا ہوں، وہ آرا، اور میں کیا وہ اسمعو، میں خوب سن رہا ہوں، وہ آرا، اور میں خوب دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ آپ جو ہے ان کے پاس جائیے تو صحیح، اور میں بخوبی میں سن رہا ہوں، اور میں اس کے بعد جو وہ آرا کا لفظ استعمال کیا کہ میں بخوبی دیکھ بھی رہا ہوں، سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں، آپ ڈریے نہیں، آپ جائیے چپ چاپ۔ فَأَتِيَاهُ، دونوں چلے وہاں سے، فقولا، اور کہنے لگے کہ انا، اب فقولا یہاں پہ جو معنی ہوا کہ فقولا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جو ہے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، کہا کہ انا رسول ربک، کہ اے فرعون ہم آپ کے رب کی طرف سے جو ہے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو لہٰذا آپ کیا کیجئے کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور آپ ان کو پریشان نہ کیجئے، ان کو تکلیف مت پہنچائیے، ان کو جو ہے عذاب میں مت ڈالیے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، یقیناً ہم آپ کے سامنے جو ہے اللہ کی نشانی جو ہے لے کے آئے ہیں، لہذا آپ کیا کیجئے، ان سے ڈریے، اور آپ ایک کام کیجئے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کیا کیجئے، بھیج دیجئے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہو ان لوگوں پر جن لوگوں نے اللہ کے راستے کو اپنا لیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کی پیروی کر لیا ہے، ان لوگوں پر کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، یہ تو دنیا کی بات ہے، جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جمعہ کے دن جو ہے سلام ہم پر بھیجتے رہیں گے اللہ تعالیٰ، کتنے خوش نصیب ہم لوگ۔ دنیا کے اندر بھی قرآن کہہ رہے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلامتی ہے ان لوگوں پر جن لوگوں نے ہماری باتوں کو مانا، جن لوگوں نے جو ہماری اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان لوگوں پر سلامتی ہو۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ، بے شک ہم نے جو ہے آپ کی طرف وحی کیا ہے کہ ان العذاب، عذاب جو ہے جو شخص بھی عذاب کو، کہ علی من کذب، جو شخص بھی عذاب کو جھٹلاتا ہے، وتولی، اور اس سے منہ پھیرتا ہے، تو اب فرعون کہہ رہے ہیں کہ فرعون جو کہہ رہا ہے وہاں پہ کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تم دونوں کا جو ہے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور ہارون علیہ السلام بھی تھے، دونوں تھے، تو فرعون نے کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، ذرا بتاؤ، کیا پتہ ہے اس کا، ہے کچھ عطا پتہ بھی ہے تم کو معلوم؟ قرآن دیکھیے کتنی اچھی بات کہی، قال، قرآن نے کہا کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ فرعون سنو، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اپنے حساب سے، اپنے مطابق اس کی بناوٹ کے اصول اور اعلیٰ اتنا اچھا بنایا ہے کہ خلقہ ثم ہدیٰ، بنایا بھی ہے، پھر اس کے بعد ثم ہدیٰ، اس کو ہدایت پر بھی لایا ہے۔ کیا مطلب کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جس کو ہر چیز کو بنایا دنیا کے اندر، بنانے کے بعد ہر چیز کا ایک وقت متعین کر دیا ہے، جیسے سورج ہے اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، جیسے جو دن ہے دن اپنے وقت پہ ہو رہا ہے، رات جو خود بخود اپنے وقت پہ ڈھل جا رہا ہے، جیسے ہی رات جو پوری رات گزر گئی، صبح خود بخود جو اپنے وقت پہ ہو جا رہا ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے ستارے ہیں، ستارے کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اللہ نے متعین کر دیا ہے، اس حساب سے چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو دیکھیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ناک جو ایسی جگہ لگایا کہ کسی کو دیکھنے میں بھدا بھی نہ لگے، کان ایسی جگہ لگایا کہ کسی کو دیکھنے میں برا بھی نہیں معلوم ہو۔ پھر یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کے جو ہے اتنے سارے جو تین جو ہے پورے جو موڑ رہے ہیں، تو اللہ نے اتنی اچھی چیزیں ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، اور اللہ نے ایسی ایسی چیزیں بنایا ہے، اور اپنے حساب سے اپنے بناوٹ کے اصول سے جو ہونا چاہیے اس حساب سے اللہ نے اس دنیا کی ساری چیزوں کو بنانے کے بعد ثم ہدیٰ، اس کو صحیح طریقے پہ چلایا ہے۔ یہاں تک جو ہے ان کی بات ہوگی، اب آگے جو ہے کچھ اور بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب